اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کل کا جو سبق میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، اور میں نے کہا تھا آپ کو مخارج کو ایک اور بار مشق کرنے کے لیے، امید ہے آپ لوگوں نے مشق کیا ہوگا۔ ترمذی کے حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس قبر کے عذاب سے نجات فرمائے، آمین۔ جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو چلیے آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو کل ہمارا سبق تھا تنوین، جس کو ہم دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آپ کو جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش دکھائی دیتا تو آپ کو اس کا نام اجرے میں تنوین بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تنوین و یعنی کہ اور، تنوین اور نون ساکن، نون ساکن، ٹھیک ہے؟ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن۔ میں آپ کو اس کے انگلش کا لکھا ہوا بھی دکھا دیتی ہوں۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم ہو، سکون، جزم یا سکون دو بھی ایک ہی نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزم بھی کہہ سکتے ہیں ہم یا سکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک سا ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ تو پہلے میں آپ کو تختی سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین کو تو ہم کل دیکھے تھے، تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش، اور جب بھی نون کے اوپر جزم یعنی کہ اس طرح کا سمبل آتا ہے تو اس کو جزم کہتے یا سکون کہتے، کچھ بھی کہہ سکتے۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ آواز یعنی کہ دیکھو، آپ کل تنوین پڑھے تھے نا، با دو زبر بن بن، ٹھیک ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے آخر میں۔ اسی طرح یہاں پہ با نون زبر بن، اس کی آواز اور اس کی آواز، تنوین بولے تو دو زبر آتا، دو زیر آتا اور دو پیش بھی آتا، تین بھی آتے۔ اسی طرح تینوں کے با اگر دو زبر آتا تو زبر آتا، اگر دو زیر آتا تو زیر آتا، اور دو پیش آتا تو پیش آتا۔ اگر ہم دیکھیں تو با دو زبر بن اور با نون زبر بن، دو کی آواز سیم ہے، ایک ہی ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک سا ہوتی ہے۔ نون ساکن مطلب اس کو اظہار کر رہے ہیں، اس کے سامنے والا جو بھی حرف کوئی بھی حرف ہو سکتا، لیکن جس نون پر جزم آتا اس کو نون ساکن بولتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھو، اس کو نون ساکن نہیں بولتے کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ ہوا نون ساکن اور یہ ہوا حرکت، ٹھیک ہے؟ نون ساکن، نون نون زبر نن، نون دو زبر نن،
با نون زیر بن، با دو زیر بن، تا نون زیر تن، تا دو زیر تن، با نون پیش بن، با دو پیش بن. آواز دیکھیں ایک جیسی ہوتی ہے. تو چلیے آپ کو تختی ہو گئی. ابھی سبق پہ چلتے ہیں. تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن. جیم دو زبر جن، جیم نون یہاں پہ غلط دیا ہوا ہے. جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن. دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن. عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن. سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری. با دو پیش بن، قریبن. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. عین زبر ع، ضا یا زیر ذی، عذی. میم دو پیش من، عظیمن. کاف نون پیش کن. میم زبر ما، را زبر را، ما را. ضاد دو پیش ذن، مرضن. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام دو پیش لن، رسولن. را کو پر پڑھنا ہے. شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان. غین زیر غی، شین الف زبر شا، غیشا. واو زبر و، غیشا و. تا دو پیش تن، غیشاوتن. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی. قاف دو زیر قن، غاسقن. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. اب اجرے کی طرف چلتے. تو میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا کہ دو زبر کہیں پہ بھی آپ کیا بولنا ہے؟ تنوین. اسی طرح دو زبر ہی نہیں، دو زیر اور دو پیش کو بھی ہمیں تنوین کا بول کے ہی اجرا میں بولنا ہے. آج ایک نیا سبق ایڈ ہوا ہے اجرے میں، اور وہ ہے نون ساکن. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ نون کے اوپر اس طرح کا یہ آیا ہوا دیکھیں گے، تو جزم آیا ہوا دیکھیں گے، تو اس کو ہم نون ساکن بول کے اجرا بولیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بولیں تنوین، نون ساکن. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. مطلب اس کو تنوین، جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن. دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین. جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین، نون ساکن، 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 تنوین، نون ساکن. حرف مدہ یاد ہے نا؟ الف. حرف مدہ میں تین آتے ہیں، الف یا واو. تو یہاں پہ الف ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو. حرف مدہ تنوین، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. سین واو زبر سو کیا ہے؟ حرف لین. حرف لین، واو کی آواز او، زبر کی آواز آ، او. سین واو زبر سو، یعنی کہ حرف لین. کھینچ سے نہیں رہے، آرام سے پڑھ رہے. سو. حمزہ دو زیر ان، تنوین. حرکات حرف مدہ قری، حرف مدہ تنوین. حرکات نون ساکن، جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن ہے. حرکات نون ساکن. حرکات حرف مدہ تنوین، نون ساکن. حرکات حرکات تنوین، حرکات حرف مدہ تنوین. حرف لین تنوین. حرکات حرف مدہ حرکات تنوین، حرف مدہ حرکات تنوین، حرکات تنوین. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہی ہے. اجرا اچھی طرح سے آپ اچھے سے یاد کیجیے.
جتنا اچھے سے آپ اجرا یاد کریں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کو کیا ہے تختیاں اچھے سے یاد رہ جاتی، کیونکہ ہم اجرا اسی کو تختیوں کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس فلاں حرف کا نام کیا ہے بول کے کیسے ہم بولتے ہیں، ان تختیوں کے بنا پہ ہی بولتے ہیں۔ اسی لیے اجرا اچھے سے یاد کیجیے اور اسی طرح اپنے مخارج کو صحیح کیجیے، بار بار مشق کیجیے اور آج کا سبق بھی بار بار مشق کیجیے، یاد کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور سے ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔